السلام علیکم ناظرین، عامر میاں اور ایسٹرو موجودہ ہفتہ 14 سے 20 نومبر 2011 کا احوال بتانے کے لیے چوتھے حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور اس حصے کا آغاز کریں گے ہم برج جدی سے، کیپریکون، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ ظہل تمام ماہ اپنے شرفی گھر میں رہتے ہوئے آپ کو ذہنی سکون بخشنے کے علاوہ آپ کی عزت و وقار میں اضافہ کرنے کا سبب بھی بن سکے گا، جبکہ کئی خوشگوار تبدیلیاں بھی لا سکے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی خود اعتمادی اور حوصلہ مندی میں ترقی ہو سکے گی، بہتر ہو سکے گا، جبکہ آپ میں کامیابی کے حصول کا عزم جو ہے وہ بھی جنم لے سکے گا۔ آپ بہت زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہو سکتے ہیں اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے۔ یہ اثرات آپ کو کئی اہم عہدوں پر فائز ہونے کے مواقع مہیا کرنے کے علاوہ آپ کی ذہنی پختگی میں بھی اہم کردار ادا کر سکیں گے، جس کی وجہ سے اپنے پیچیدہ جو کمپلیکیٹڈ جو آپ کے ایونٹس ہوں گے ان کو بآسانی حل کر سکیں گے۔ اپنے کاروباری اور کریئر سے متعلقہ امور میں ممکنہ فوائد کے حصول کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے گا۔ مشتری آپ کے ذائقے کے 5ویں گھر میں حالت رجت میں ہونے کی وجہ سے آپ کی عشق و محبت سے جو متعلقہ امور ہیں ان کو بہت زیادہ سینسٹیو اور قابل توجہ بنا سکے گا، اس لیے آپ کو محتاط رہنا ہوگا، ورنہ آپ کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ 17 اور 18 نومبر کو مریخ مشتری تسلیس رونما ہونے سے آپ کے گھریلو امور حاسدین کی بد نظروں کا شکار ہونے سے محفوظ رہ سکیں گے، جبکہ درپیش رکاوٹیں بھی دور ہو سکیں گی۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 14 نومبر کو مستقبل سے متعلق اہم معاہدہ کر سکیں گے۔ 15 کو اپنی کوئی دیرینہ خواہش جو وہ پوری ہو سکے گی، یعنی دیرینہ بہت دیر سے جو آپ کی خواہش آپ کے ساتھ چل رہی تھی یا آپ جس پہ پلاننگ کر رہے تھے، سوچ رہے تھے، اس کے پورا ہونے کا وقت سمجھیں گے 15 نومبر کو آ جائے گا۔ 16 نومبر کو سفر کے پروگرام پر عمل درآمد کر سکیں گے۔ 17 نومبر کو آپ کی صاف گوئی جو ہے، یعنی سچ بولنا، یا آپ کو دوسروں کے سامنے کسی طرح کی ہیر پھیر سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ سیدھی سیدھی صاف بات ان کو بتانا چاہیے، اور یقینی طور پہ یہی جو ریزن ہے آپ کی کامیابی کا باعث بن سکے گا، یا اسی وجہ سے، اسی سچائی کی وجہ سے آپ کامیاب ہو سکیں گے۔ 18 نومبر کو اہم سماجی یا یعنی جو سوشل ٹائپ کے آپ کے کام ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے، جنہیں آپ کو انجام دینا بہت ضروری ہوگا۔ 19 نومبر کو اپنے کاروبار سے متعلق کوئی اچھی خبر سن سکیں گے۔ 20 نومبر کو اپنی صحت اور خوراک کے معاملات میں احتیاط برتنا آپ کے لیے مناسب اور فائدہ مند ثابت ہو سکے گا۔ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے سعد اثرات کے جو حامل دن ہے وہ 14 اور 18 نومبر، جبکہ منفی اثرات کا جو حامل دن ہے وہ 16 نومبر کا ثابت ہو سکتا ہے۔ برج دلو، ایکویریس، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ ظہل تمام ماہ آپ کے ذائقے کے 9ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کی اعلیٰ تعلیم کے حصول میں جاری جدوجہد میں کامیابی دلانے اور بیرون ملک میں جو سفر ہے، بیرون ملک سفر جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں آسانیاں پیدا کرنے میں آپ کا مددگار ثابت ہو سکے گا۔ علاوہ ازیں فلسفیانہ نقطہ نظر کی وجہ سے عزت و وقار بھی بڑھ سکے گی، یعنی ہر بات سامنے سیدھے سیدھے نہیں کرنی، تھوڑا سا مہذب انداز میں الفاظ کا ہیر پھیر کر کے جب آپ بات کریں گے تو یقینی طور پر آپ کی سوچ میں جو گہرائی ہے وہ دوسرے تک پہنچ سکے گی، جس سے آپ کو عزت و وقار حاصل ہو سکے گا۔ آپ کا ذیلی حاکم یورینس تمام ماہ آپ کے ذائقے کے 3 گھر میں رجت میں رہتے ہوئے آپ کے عزیز و اقارب اور بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کو انتہائی حساس یعنی سینسٹیو بنا سکتا ہے، جنہیں اپنی دانش مندی اور احتیاط روی کے ساتھ ہی آپ فائدہ مند بنا سکیں گے۔ اس کے بعد ہی فوائد کا حصول بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا یا ممکن ہو سکے گا۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 14 نومبر کو سماجی تقریبات میں شرکت میں واقع میسر آ سکیں گے۔ 15 نومبر کو ذہانت اور حکمت عملی سے ہی ترقی حاصل کر سکیں گے۔ 16 نومبر کو شریک حیات کی صحت کا خاص خیال رکھیے گا۔ 17 نومبر کو گھر آئے ہوئے مہمانوں کو خوش آمدید کہہ سکیں گے۔ 18 نومبر کو روزمرہ کے معمولات میں دلچسپی بڑھ سکے گی۔ 19 نومبر کو رومانس کے معاملہ میں کوئی اہم پیغام موصول ہو سکے گا۔ 20 نومبر کو آپ کی خود اعتمادی جو ہے وہ یقینی طور پر ترقی پہ ہوگی، بڑھ سکے گی، اور آپ اپنی ذاتی ترقی کے لیے کوششیں بھی جاری کر سکیں گے یا نئی کوششوں کا آغاز کر سکیں گے۔ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے سعد اثرات کے جو حامل دن ہے وہ 14 اور 18 نومبر، جبکہ منفی اثرات کا جو حامل دن ہے وہ 16 نومبر کا ثابت ہو سکتا ہے۔ برج ہاتھ، پائسس، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مشتری تمام ماہ آپ کے ذائقے کے 3 گھر میں رجت میں رہتے ہوئے آپ کو سفر کے دوران، اگر کوئی سفر آپ کر رہے ہیں اس دوران میں آ جاتا ہے تو اس کے دوران مستحکم پلاننگ کرنے کی جانب متوجہ رکھے گا، یعنی بہت زیادہ سالڈ بیس پہ آپ کو پلاننگ کرنا پڑے گی، جبکہ اجنبی افراد سے بات چیت کرتے وقت آپ کو محتاط رہنا ہوگا اور دوسروں پہ خاص طور پہ اعتبار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ان اثرات کے دوران اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی ضرورت آپ کو محسوس ہو سکے گی۔ آپ کا ذیلی حاکم نیپچون جو ہے وہ 10 سے 30 نومبر آپ کے ذائقے کے 12ویں گھر میں
مستقیم ہونے سے، اسٹیبل ہونے سے اپنے تمام معاملات میں آپ کو محتاط طرز فکر اپنانے کی ضرورت کا احساس دلاتا رہے گا. یعنی یہ اسٹار آپ کے اندر سوچ پیدا کریں گے کہ کس طرح کرنا ہے، عمل تو آپ نے خود ہی کرنا ہے. 17 اور 18 نومبر کو مریخ مشتری تسلیس سامنے آنے سے باہمی اس میں میوچل جو آپ کی ریلیشن شپ ہے اس میں عہد و پیمان کی فضا قائم ہو سکے گی، جبکہ حالات میں بھی بہتری سامنے آ سکے گی. اس کے علاوہ آپ کی مستقل مزاجی ہی آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی دلا سکے گی. یعنی دیکھ لیں آپ کی اپنی جو مستقل مزاجی ہے بہت زیادہ آپ کو کنسنٹریٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ڈیڈیکیٹ کرنا ہے اور پھر اپنی بات پہ قائم رہنا ہے، تو یقینی طور پر آپ کامیاب ہو سکیں گے. موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ. 14 نومبر کو اپنی خود اعتمادی میں اضافہ ممکن بنا سکیں گے. 15 نومبر کو خاندان کے افراد کے ساتھ مل کر تقریبات میں حصہ لے سکیں گے. 16 نومبر کو رومانس کے معاملات میں مصروفیت بڑھ سکے گی. 17 نومبر کو گھریلو اور جائیداد کے معاملات طے کر سکیں گے. 18 نومبر کو دوستوں کے ذریعے سے سرمایہ کاری کرنا بہتر ثابت ہوگا. 19 نومبر کو رومانس اور سفر کے معاملات میں آپ کی دلچسپی بڑھ سکے گی. 20 نومبر کو ملازمت کے خواہشمند افراد کو ملازمت حاصل ہو سکے گی. موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے سعادت اثرات کے جو حامل دن ہے وہ 14، 17 اور 19 نومبر، یعنی مجموعی طور پر یہ ہفتہ آپ کے لیے بھی بہت زیادہ پازیٹیو رہے گا، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن آپ کے لیے بھی کوئی نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا چوتھا حصہ بھی اختتام پذیر ہوا. اب عامر میاں کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.